محرم الحرام کا مہینہ اور نیا ہجری سال اپنی آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ امام حسین علی مقام کے خاندان کنبے کے لگ بھگ 72 افراد کو شہید کیا گیا، دھوکے سے کوفے بلایا گیا اور بلا کر بے دردی کے ساتھ شہید کروایا گیا۔ امام حسین علی مقام کی شہادت سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں۔ 10 محرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں لے کر طلوع ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر دن ہی امام حسین کا دن ہے، لیکن 10 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک خاص نسبت ہے۔ صدیوں پہلے، 1400 سال پہلے، دوپہر کے وقت عزیمت کی جو داستان انہوں نے رقم کی، ان کے خانوادے نے رقم کی، آج اہل ایمان کائنات کے گوشے گوشے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اتنے آنسو کسی کے لیے نہیں بہے جتنے امام حسین کے لیے بہائے گئے۔ اتنی آہیں، اتنی سسکیاں کسی کی محبت میں نہیں ہوئی جتنی امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہوئی۔ صدیاں اداس ہیں امام حسین کے لیے۔ نواسہ رسول نے عزیمت کی جس طرح داستان رقم کی، جس دین کے گرتے ہوئے پرچم کو اٹھا لیا اور گھر لٹا کر دین کو لٹنے سے بچا لیا، آج ہمارا ایک ایک عضو بدن ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ ہمارا دل، ہمارا قلب، ہمارا ذہن، ہماری آنکھیں، ہمارے بدن کا ایک ایک عضو ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، ان کے حضور محبتوں کا خراج پیش کرتا ہے۔ بہت ساری باتیں امام حسین علی مقام اور آپ کے خانوادے کی شہادتوں کے متعلق آپ نے سن رکھی ہیں۔ جب ذکر حسین، امام حسین کے خانوادے کا ذکر ہوتا ہے، شہادت حسین کا ذکر ہوتا ہے، شہادت حسین کے تذکرے ہوتے ہیں، ہر آنکھ نم ہو جاتی ہے۔ یہ ان کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے۔ حضرت امام حسین کی سیرت، انداز معاشرت، آپ کی زندگی، آپ کی عظیم قربانی ہم سے اس چیز کو طلب کرتے ہیں کہ ہم امام حسین کے اسوہ کو اپنائیں۔ صرف امام حسین کے نام کے چاول پکا کر بانٹ دینا، صرف امام حسین علی مقام کے نام کی نیاز پیش کر دینا، ان کے نام کا شربت بانٹ دینا، یہ حسینی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حسینی ہونے کی اصل دلیل یہ ہے امام حسین کی سیرت کو اپنانا، ان کی عظیم قربانی کو اپنانا، جس عظیم مقصد کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے پورے خانوادے کو اللہ کی راہ میں دے دیا، اس عظیم مقصد کو اپنانا یہ اصل حسینیت ہے۔ تب یزیدیت مردہ باد ہوگی اور حسینیت زندہ باد ہوگی۔ اصل مقصد
امام حسین علی مقام کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگی میں لے کر آنا۔ آج چند ایک باتیں امام حسین علی مقام کی سیرت اور آپ کی زندگی سے اور آپ کی شہادت سے جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے چند اسباق کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس نیت کے ساتھ میں اور آپ امام حسین علی مقام کے ان اسباق پر عمل پیرا ہوں۔ اپنے آپ کو پیٹنے سے اور اپنے آپ کو مارنے سے، ہائے ہائے حسین کرنے سے حسینیت زندہ نہیں ہوتی، واہ حسین کرنے سے حسینیت زندہ ہوتی ہے۔ حسینیت کردار ادا کرنے سے زندہ ہوتی ہے۔ حسینیت امام حسین علی مقام کے خانوادے کی عورتوں کی طرح شرم و حیا کا پردہ اوڑھ کر حسینیت زندہ ہوتی ہے۔ پردے اتار کر، چادریں گلے سے نکال کر اپنے آپ کو پیٹنے سے حسینیت زندہ نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے جو سبق امام حسین علی مقام کے زندگی سے، آپ کی شہادت سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ امام حسین علی مقام کی پوری زندگی اٹھائیں، آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گوشہ، آپ کی زندگی کی ہر عبادت، آپ کی عظیم قربانی فقط اللہ کی رضا کے لیے تھی، اپنی ناموری کے لیے نہیں تھی، مال کے حصول کے لیے نہیں تھی۔ اگر مال کا مطالبہ ہوتا تو یزید تو چاہتا تھا کہ آپ طلب کریں، آپ کو گورنر بھی بنایا جائے گا، مال بھی دیا جائے گا، سب کچھ دیا جائے گا، لیکن آپ کا مطمع نظر مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، بادشاہت نہیں تھی، آپ کا مطمع نظر اللہ کی رضا تھی۔ اور دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے، اگر ہم واقعتاً حسینی کردار والے ہیں تو ہمیں امام حسین کے اس سبق کو اپنی زندگیوں میں لانا ہوگا کہ اپنے ہر نیکی کو، اپنے ہر نیک عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہوگا، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے نذر و نیاز ہو، چاہے آپ 20 دیگیں پکائیں، چاہے 1 کلو چاول پکائیں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ امام حسین کی زندگی سے پہلا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، اور یہ سبق امام حسین نے اپنے نانا سے سیکھا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان علی شان، حضور نے فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، کہ اللہ صرف اور صرف اسی عمل کو، اسی نیکی کو، اسی بھلائی کو اپنی برگاہ میں قبول فرماتا ہے جو نیکی فقط اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ یہ سبق امام حسین نے اپنے نانا سے سیکھا تھا، اور پھر ایسا سیکھا کہ تا دم آخر اپنی شہادت تک اس سبق کو بھلایا نہیں، اپنے ہر نیک کام کو فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ امام حسین کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے، اللہ کی رضا، قربت کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینا، یہ بندگی کی معراج ہوتی ہے۔ شہید کو بھی شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہادت کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا۔ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید کو شہید اسی لیے کہا جاتا ہے، شہید اپنے خون سے دین حق کے سچا ہونے کی گواہی دیتا ہے، اسی لیے شہید کو شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ کی توحید، اللہ کی دین، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے، اور شہادت یہ بہت اونچا منصب ہے، اور تمام شہیدوں کے سردار امام حسین علی مقام ہے۔ اور پھر امام حسین علی مقام کو خود بھی اپنی شہادت کا علم تھا۔ احادیث سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث سے ثابت ہے،
خاندان کنبے میں یہ بات پہنچ چکی تھی کہ امام حسین کو شہید کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود حالانکہ حضور کو اپنے نواسے سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت تھی، اے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے محبت فرما، اور دوسری روایت میں آتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اتنی محبت اپنے نواسے سے، لیکن اس کے باوجود آپ تاریخ اٹھا لیں، احادیث کی کتب اٹھا لیں، آپ کے خنوادے میں سے کسی نے، نہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے، نہ فاطمہ پاک نے، نہ امام حسین نے خود، اور نہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کے حضور دعا کی ہو۔ اللہ کے حبیب جانتے تھے میرے بیٹے کو، میرے نواسے امام حسین کو بے دردی کے ساتھ پیاسا شہید کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ دعا نہ مانگی کہ جو مصائب آلام میرے نواسے پر اور میرے نواسے کی آل پر، میری آل پر کوفہ میں آنے ہیں، کرب و بلا کے میدان میں آنے ہیں، وہ مصائب ٹل جائیں، نہیں، بلکہ جب بھی دعا کی یہ دعا کی اللہم اعط الحسین صبر و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرما، حسین کو اجر بھی عطا فرمانا۔ کیوں؟ چونکہ حضور نے خود اپنے نواسے کی تربیت کی تھی، حضور نے اپنے کندھوں پر اپنے نواسے کو کھلایا تھا، حضور نے اپنی زبان اپنے نواسے کے منہ میں دے کر چسوائی تھی، حضور نے فرمایا تھا یہ میرے بیٹے ہیں۔ حضور اپنی بیٹی سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کرتے تھے ادعی لی ابنی، میرے بیٹوں کو میرے قریب کرو۔ حضور ان کو چومتے، ان کو گلے لگاتے۔ حضور نے خود امام حسین کی تربیت کی تھی، اور تربیت اچھی ہو، استاد نے اچھی تربیت کی ہو، استاد چاہتا ہے کہ میرا شاگرد میدان میں جائے جو میں نے تربیت کی ہے اس تربیت کے مطابق کامیابی حاصل کرے۔ جب کامیابی حاصل کرے تو لوگوں کو پتہ چلے کتنے بڑے عظیم استاد کا کتنا بڑا عظیم شاگرد ہے۔ اگر استاد نے تربیت اچھی کی ہو، کسی مدرسے میں، کسی سکول میں جب آپ پڑھتے ہیں تو مدرسے والے بھی، سکول والے بھی، امتحان ہوتا ہے، امتحان سے پتہ چلتا ہے کہ بچے نے کتنا پڑھا ہے۔ یہ زندگی بھی ایک امتحان ہے، اور اس میں لازمی ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے۔ ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ قرآن اٹھائیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ موت و زندگی کیوں دی؟ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائیں، اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ من الخوف، خوف دے کر آزمائیں گے، والجوع، بھوک دے کر آزمائیں گے، ونقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، والانفس، جانوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ پانچ قسموں سے تمہیں آزمائیں گے، پھر دیکھتے ہیں کون رحمان کا بندہ ہے، کون شیطان کا بندہ ہے۔ جو رحمان کا بندہ ہوگا ڈر آئے گا، ڈرے گا نہیں، اس کے دل میں فقط اللہ کا ڈر ہوگا، اس پہ صبر کرے گا۔ مال میں کمی آئے گی، جزا فضا نہیں کرے گا بلکہ صبر کرے گا۔ وہ وقت بھی تو تھا کہ اللہ نے نعمتیں دی ہوئی تھی، آج تھوڑی سی کم ہوگی تو کیا ہے، الحمدللہ، اس پہ بھی صبر کرتا ہے۔ اس کے خاندان میں سے اس کا بیٹا مر جاتا ہے، باپ مر جاتا ہے، کوئی قریبی مر جاتا ہے، اس پہ بھی صبر کرتا ہے۔ مال میں کمی ہو گئی، جان میں کمی ہوگی، پھل میں کمی ہو گئی، جب ان کمیوں پر وہ صبر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے بشر الصابرین، جو بشارت ہے وہ صبر کرنے والوں کے لیے۔ انبیاء کا قرآن میں جہاں پہ ذکر آیا کہ وہ بڑے صابر تھے،
جناب ایوب کا ذکر آیا، فرمایا وہ بڑے صابر تھے. جناب اسماعیل ادریس کا ذکر آیا، فرمایا کل من الصابرین، سارے کیا تھے؟ صبر کرنے والے تھے. ایمان والے انبیاء، رسل، اولیاء، فقہا، جن کی زندگی اٹھا کر دیکھیں یہ بڑے کیا تھے؟ صبر کرنے والے تھے. امام حسین علی مقام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے جو اللہ کے حبیب نے اپنے نواسے کو سبق دیا تھا. اس سبق کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ بڑی بڑی مشکل آئے تو نے صبر کرنا. یہ ہمیں سبق ملتا ہے امام حسین کی زندگی سے. اور استاد چاہتا ہے کہ میرا شاگرد میدان میں جائے، اور حضور نے اپنے نواسے کی خود تربیت کی تھی. حضور چاہتے تھے کہ میدان میں جائیں. بظاہر شہادت ہو جائے گی، بظاہر خنوادہ لٹ جائے گا، لیکن قیامت تک حسین زندہ باد ہوتا رہے گا، یزید مردہ باد ہوتا رہے. حضور نے جب بھی دعا کی تو دعا کی اللہم اعط الحسین صبرا و اجرا. ایک تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ امام حسین نے پوری زندگی ہر عمل اللہ کے رضا کے لیے کیا. دوسرا سبق جو ہمیں ملتا ہے، بہت بڑا سبق، قرآن بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہے، احادیث طیبہ بھی یہ سبق دیتی ہیں، انبیاء کی زندگی بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اولیاء فقہا کی زندگی بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں صبر کرنا ہے. اور یہ مارکا، کرب و بلا کا مارکا، یہ صبر کا امتحان تھا. وگرنہ اگر امام حسین چاہتے، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جو حوض کوثر کے والی کے نواسے ہیں، اگر وہ اشارہ کرتے تو دریائے فرات چھلک کر آپ کے قدموں میں آ جاتا. لیکن آپ نے صبر کیا، اور یہی صبر امام حسین علی مقام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہوا تھا. اور یہ سبق قرآن بھی ہمیں دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. امام حسین علی مقام نے کرب و بلا کے میدان میں صبر بھی کیا اور نماز بھی ادا کی. صبر کرنے کی تلقین کیوں ہے؟ امام حسین علی مقام کے اگر ہم بے صبرے ہیں، ہر معاملے میں ہم بے صبری کرتے ہیں، پھر ہم اپنے آپ کو حسینی کردار والا نہیں کہہ سکتے. پھر ایک دن کی دیگے پکا دینے سے حسینیت نہیں ادا ہوگی. حسینیت زندہ تب ہوگی کہ جب دین کے کام میں آپ پر مشکل آئے. دین کا کام جتنا عظیم ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوتا ہے، مشکلات بھی اتنی زیادہ آتی ہیں. اور یہ آپ تاریخ اٹھا لیں، انبیاء کی زندگی اٹھا لیں. جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، کتنے لوگ ایمان لائے؟ چند لوگ ایمان لائے. لیکن 950 سال انہوں نے کیا کیا؟ صبر کیا. اور جب آپ کو حکم ہوا کشتی بنانے کا، آپ جب کشتی بنا رہے تھے تب بھی آپ کی قوم کے لوگ آپ کا کیا کرتے تھے؟ مذاق. قرآن اٹھائیں، سورہ ہود میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. وہ کیا کرتے تھے؟ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی قوم نے کیا کیا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا گیا؟ آپ انبیاء کی زندگی کو اٹھائیں. انبیاء بڑے بڑے صابر تھے، جتنے بھی نیک لوگ تھے. جتنا بڑا دین کا کام ہوتا ہے اتنا بڑا صبر کرنا پڑتا ہے. اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، مشکل آ گئی ہے، سمجھ لیں اللہ کی برگاہ میں قبول ہو گیا. مشقت کا آنا، مشکل کا آنا، اس کا مطلب ہے کہ رب کی برگاہ میں کام کیا ہو چکا ہے؟ قبول ہو چکا ہے. مشکل پر صبر کرنا ہے. حج بڑا عظیم کام ہے، اب اس موقع پر بھی کیا کرنا پڑتا ہے؟ صبر کرنا پڑتا ہے. صبر کا انعام کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. صبر کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. صبر کرنے والوں کی معیت میں کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے.
دنیا آخرت میں صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کر، ان کی سیرت کو سن کر، ان کے کرب و بلا کے میدان میں جو انہوں نے ایک عظیم تاریخ رقم کی، اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں صبر کرنا ہے۔ اب صبر کس چیز پہ کرنا ہے؟ بہت ساری چیزیں جس پہ ہم نے صبر کرنا ہے۔ سب سے بڑا صبر ہم نے کیا کرنا ہے؟ دولت نہ ملنے پر صبر کرنا ہے۔ ہم بڑے بے صبرے ہیں دولت نہ ملنے پر۔ سب سے بڑے بے صبرے ہم کہاں پہ ہوتے ہیں؟ جب ہمیں دولت نہ مل رہی ہو۔ او میرا بھائی وہ تھوڑا کماتا ہے، تھوڑی سی ڈیوٹی کرتا ہے، وہ اربوں کا مالک ہے، میں صبح سے لے کر شام تک اتنا کام کرتا ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہم نے دولت نہ ملنے پر بے صبری کرتے۔ دیکھیں دولت اچھی بھی ہے، لیکن اگر ہم انبیاء کی زندگی اٹھائیں اور سب سے بڑھ کر دونوں جہانوں کے تاجدار ہمارے حضور، ہمارے پیارے نبی کی زندگی اٹھائیں، حضور کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں چاہوں تو احد سونا پہاڑ بن کر میرے ساتھ چلے، احد پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن حضور نے فقر کو پسند فرمایا۔ سیدہ کائنات، جنتی عورتوں کی سردار، حضور کی لخت جگر، جن کے بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار، 3 دن مسلسل آپ کے گھر میں ہنڈیاں نہ پکتی۔ اگر چاہتے حضور تو کیا دونوں جہانوں کے خزانے کیا سیدہ کائنات کے پاؤں میں نہ آ جاتے؟ اور پھر وہ ایک حدیث جس کا مفہوم غریب کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور پھر ایک اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ دعا کیا فرمائی؟ اے اللہ مجھے قیامت کے دن مسکینوں کی جماعت میں اٹھانا، غرباء کی جماعت میں اٹھانا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یہ دعا کیوں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی صف میں اٹھانا؟ فرمایا میں اس لیے دعا کرتا ہوں کہ مسکین کل قیامت والے دن امیروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو ہم نے حسینی کردار اپنانا ہے اور صبر کرنا ہے۔ صبر کس پہ کرنا ہے؟ بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے؟ دولت نہ ملنے پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ پھر اللہ کا قرب دنیا اور آخرت میں کس کو ملتا ہے؟ غریب کو ملتا ہے۔ وہ حدیث بھی کل قیامت والے دن حدیث پاک میں آتا ہے نا، کل قیامت والے دن امیروں کے لیے غریبوں کی طرف سے خرابی ہوگی۔ کیوں؟ قیامت والے دن غریب اللہ کے حضور شکایت کریں گے کہ ان عمراء نے، ان غنی لوگوں نے، ان مالداروں نے دنیا میں جو ہمارا حق تھا وہ ادا نہ کیا۔ اللہ فرمائے گا پریشان نہ ہو، آج کے دن تمہیں میں اپنا قرب عطا کروں گا اور ان کو اپنے سے دور کر دوں گا۔ تو قیامت والے دن اللہ کا قرب بھی اسے کو ملے گا جو دنیا کی مفلسی پر، دنیا کی غربت پر کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ اس کو اللہ کا دنیا اور آخرت میں کیا ملے گا؟ قرب ملے گا۔ امام حسین علیہ مقام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر نقصان پہ صبر کرنا ہے۔ کوئی نقصان ہو گیا، کوئی گاڑی گم ہوگی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، آپ نے کہیں پر کوئی پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا وہاں پہ نقصان ہو گیا، کوئی بھی نقصان ہو گیا، گھر میں چیز لائی تھی ٹوٹ گئی، کوئی بھی نقصان ہو گیا، اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ جب آپ صبر کریں گے، حسینی کردار کو اپنانے والے ہوں گے، اور اس صبر پر آپ کے جزا فضا کرنے سے، آہو بقا کرنے سے، رولا رپا کرنے سے کیا وہ چیز واپس آ جائے گی؟ نہیں آئے گی۔ لیکن ایک تو نقصان چیز ضائع ہوگی، دوسرا نقصان آپ نے صبر نہ کیا۔ اگر آپ صبر کرتے اللہ تعالیٰ
آپ کو اس پہ اجر بھی عطا فرماتا، اور دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز بھی عطا فرما دیتا۔ تو صبر کرنا ہے، حسینی کردار اپنانا ہے۔ حسینی کردار کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، نقصان پہ صبر کرنا ہے۔ نمبر 3، اپنے کسی قریبی کی موت پہ صبر کرنا ہے۔ بچہ فوت ہو جائے، گھر کا کوئی عزیز فوت ہو جائے، رشتہ دار فوت ہو جائے، آپ کا بہت قریبی فوت ہو جائے، اس پہ بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ حسینی کردار سے ہمیں پتہ چلتا ہے 72 لاشیں، 72 میتیں، اور پرایوں کی نہیں، اپنوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے خنوادے کی 72 لاشیں صبح سے لے کر شام تک اٹھاتے ہیں، اور اس کے باوجود جب خود باہر نکلتے ہیں تلوار لے کر نکلتے ہیں، کوئی جسم پر تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی ماتھے پہ شکن نہیں ہے، کوئی اللہ سے شکوہ نہیں ہے، اللہ سے شکایت نہیں ہے۔ حسینی کردار سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ گھر میں کوئی بچہ فوت ہو جائے تو جزا فضا نہیں کرنی ہے، آہو بکا نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ حسینی کردار تب زندہ ہوگا۔ اور صبر کسے کہتے ہیں؟ ایک بات اور، بس آخری بات۔ پہلی بات، حسینی کردار کیسے زندہ ہوگا؟ کہ ہم نے نیکی کا کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ امام حسین کی پوری زندگی اٹھائیں، امام حسین علیہ مقام کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ دوسرا، ہم نے ہر چیز پہ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، تب حسینی کردار زندہ ہوگا۔ ایک دن کی دیگے پکانے سے حسینی کردار کبھی زندہ ہو سکتا نہیں، ایک دن کے نوحے لگا دینے سے حسینی کردار زندہ، یہ امام حسین علیہ مقام کو خوش نہیں کرنا، یہ ان کو ناراض کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے امام حسین علیہ مقام نے شہادت نہیں دی تھی کہ میرے پیچھے رو پیٹو، نوحے کرو، کالے کپڑے پہن لو، نہیں، امام حسین علی مقام نے دین کو بچانے کے لیے اپنی شہادت دی تھی۔ صبر کرنا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ حدیث اٹھائیں، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ صبر یہ نہیں ہفتے بعد تو ساروں کی صبر آ جاتا ہے، اپنا بی پی آئی کر کے کسی کو 2 تھپڑ مار کے تو بعد میں کہتے میں نے بڑا صبر کیا، یہ صبر نہیں ہے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی۔ جو ہی کوئی بری خبر پہنچی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مر گیا، کاروبار میں نقصان ہونے کی خبر پہنچی، فوراً آپ کی زبان پر جاری ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صبر ہے۔ پہلے میں یہ کر دوں گا تو وہ کر دوں گا، کسی کو تھپڑ بھی مار دیے، کسی کو مار دیا، اور بعد میں کہا میں نے بڑا صبر کیا تھا۔ جب کوئی مر گیا تو پہلے دن تو اپنے آپ کو پیٹ بھی رہا ہے، مار بھی رہا ہے، شکایتیں بھی کر رہا ہے، اللہ کے حضور شکوے بھی کر رہا ہے۔ ہفتے بعد تو ساروں کی صبر آ جاتا ہے، مہینے بعد تو ساروں ہی کے صبر آ جاتا ہے۔ صبر یہ ہے جو ہی صدمہ پہنچا اسی وقت صبر کرنا۔ اگر اسی وقت صبر کرتے ہیں تو سمجھ لے کہ ہم حسینی کردار کو زندہ کرنے والے ہیں۔ یہ صبر ہے۔ امام حسینی مقام کی زندگی سے اور بھی بہت سارے اسباق سیکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حسینی کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، حسینی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد تب ہوگی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔